السلام علیکم دوستو، آج ہم پڑھیں گے احمد فراز اور ان کی غزل کے سوالوں کے جوابات۔ سبق شروع کرنے سے پہلے احمد فراز کے تعلق سے چند باتیں سن لیں۔ احمد فراز 1933 میں پشاور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ گھریلو ماحول ادبی اور شاعرانہ تھا۔ اسی ماحول میں احمد فراز نے پرورش پائی۔ کم سنی میں ہی شعر و شاعری کی طرف مائل ہو گئے۔ ان کی ادبی اور شعری خدمات کے اعتراف میں کراچی یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ احمد فراز کئی رسالوں سے وابستہ رہا اور اس کی ادارت کی، جن میں ماہنامہ اشتیاق، داستان اور خام قابل ذکر ہیں۔ احمد فراز صرف پاکستان کے مشہور و معروف شاعر نہیں تھے، بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کی شہرت و مقبولیت تھی۔ وہ مشاعروں میں شرکت کے لیے غیر ممالک بھی جاتے رہے ہیں۔ ان کی وفات 2009 میں ہوئی۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب، احمد فراز کی پیدائش 1933 عیسوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، احمد فراز کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، احمد فراز کی پیدائش پشاور، پاکستان میں ہوئی۔ سوال نمبر 3 ہے، احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے؟ جواب، احمد فراز پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے۔ سوال نمبر 4 ہے، احمد فراز کس ادارے میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوئے؟ جواب، احمد فراز نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوئے۔ سوال نمبر 5 ہے، اپنی موت سے کچھ دنوں پہلے وہ بہار کے کس ضلع کے مشاعرے میں تشریف لائے تھے؟ جواب، اپنی موت سے کچھ دنوں پہلے بہار کے ضلع دربھنگہ کے مشاعرے میں تشریف لائے تھے۔ سوال نمبر 6 ہے، احمد فراز کی شاعری کے کتنے مجموعے شائع ہوئے؟ جواب، احمد فراز کی شاعری کے 12 مجموعے شائع ہوئے۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر ہیں؟ مزاج کہتے ہیں طبیعت کو۔ جواب، احمد فراز بنیادی طور پر رومانی مزاج کے شاعر ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، احمد فراز کی شاعری کا اصل محور کیا ہے؟ جواب، احمد فراز کی شاعری کا اصل محور روایتی حسن و عشق ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، احمد فراز کی شاعری کس کس حلقے میں مقبول ہوئی؟ مقبول ہونا کہتے ہیں قبول ہونا۔ جواب، احمد فراز کی شاعری عوامی حلقے میں زیادہ مقبول ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ خاص میں بھی مقبول ہوئی۔ سوال نمبر 4 ہے، احمد فراز کی ادارت میں کون کون سے ماہ نامے اور ہفتہ وار شائع ہوئے؟ جواب، احمد فراز کی ادارت میں ماہ نامہ اشتیاق اور داستان ہفتہ وار خادم شائع ہوتے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، اردو غزل کی روایت میں آزاد غزل کا تجربہ کیسا رہا؟ جواب، اردو غزل کی روایت میں آزاد غزل کا تجربہ ناکام رہا، یعنی کامیاب نہ ہو سکا۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 6 ہے، غزل عربی کی کس صنف سے ماخوذ ہے؟ جواب، غزل عربی قصیدے کی تشبیب سے ماخوذ ہے۔ تشبیب کا تعلق شباب یعنی جوانی یا جوانی کے جذبات سے ہے۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 7 ہے، جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 8 ہے، دکن کے کس شاعر کے ذریعے اردو غزل شمال تک پہنچی؟ یہ شمال اور شمال دونوں پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ جواب، ولی دکنی کے ذریعے اردو غزل شمال تک پہنچی۔ سوال نمبر 9 ہے، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 10 ہے، غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، احمد فراز کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیے۔ جواب، احمد فراز 1933 میں پشاور میں پیدا ہوئے۔ ان کے گھر کا ماحول ادبی اور شاعرانہ تھا۔ ایسے ہی ماحول میں احمد فراز نے آنکھیں کھولی تھی۔ کم عمری میں ہی شعر و شاعری کی طرف مائل ہو گئے۔ ان کی ادبی اور شعری خدمات قابل قدر ہیں۔ ان کے علم و ادب کا اعتراف کرتے ہوئے کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف لٹریچر کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ احمد فراز کئی اہم عہدوں پر بھی فائز رہے۔
ان کے 12 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ 2009 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، احمد فراز کی زیر نصاب غزل کے پہلے اور آخری شعر کی تشریح کیجیے۔ جواب، پہلی غزل ہے، دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا۔ اس شعر میں شاعر مخاطب کو کہتا ہے کہ درد و غم ایک عظیم سرمایہ ہے، اس کو چھپا کر رکھنا، ایسا نہ ہو کہ اس کو لوگوں کے سامنے اظہار کرتا پھرو، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے غم و الم کی نشانیاں آپ کی آنکھوں میں نمایاں ہو، بلکہ چہرے میں مسکراہٹ ہو اور دل اس کی کیفیت سے موجزن ہو۔ درد و غم کا ملجا و ماوا دل ہو نہ کہ چہرہ۔ دوسری غزل ہے، ایسی تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز، رات تو رات ہے ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ۔ یہ شعر دوسری غزل کا مقطع ہے۔ اس میں احمد فراز اپنی ذاتی زندگی کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اتنی بے نور ہو چکی ہیں کہ پہلے ہم راتوں کو چراغ جلاتے تھے، لیکن اب دن میں بھی کچھ نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے دن میں بھی چراغ جلانا پڑتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی بے پناہ مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، صنف غزل سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ واقفیت کہتے ہیں جانکاری کو۔ جواب، غزل عربی قصیدے تشبیب سے ماخوذ ہے۔ تشبیب کا تعلق شباب سے ہے اور شباب میں حسن و عشق کی کیفیات شامل ہوتی ہے، اس لیے غزل میں عورتوں اور ان کے حسن و جمال سے متعلق باتیں کی جاتی ہیں، لیکن دور حاضر میں حیات و کائنات کے مختلف مسائل غزل میں قید ہیں۔ اس کا پہلا شعر، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، مطلع کہلاتا ہے۔ کسی غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہوتا ہے، اس کو مطلع ثانی یا حسن مطلع کہتے ہیں، اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ تخلص کہتے ہیں اس نام کو جو شاعر شعر کے آخر میں نام کے طور پر استعمال کرتا ہے، لیکن کبھی غزل ان میں سے کسی ایک سے خالی ہوتا ہے، مطلع یا مقطع میں سے خالی ہوتا ہے، تب بھی اس کو غزل ہی کہتے ہیں۔ غزل میں آزاد غزل کا تجربہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اردو غزل ولی دکنی سے پہلے بھی کہی جاتی تھی۔ ولی دکنی نے غزل کو معیار بخشا اور شمال تک پہنچایا۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کی ضد بتائیے۔ درج کہتے ہیں لکھے ہوئے، ذیل کہتے ہیں نیچے کو، لفظ کی جمع الفاظ ہیں، ضد کہتے ہیں الٹا، اگینسٹ۔ لفظ ہے حق، نشیب، ظلم، کثرت، زیاں۔ جواب، پہلے لائن میں ہے الفاظ اور نیچے ہے ازداد۔ حق کی ضد ہے ظلم، نشیب کی ضد ہے فراز، ظلم کی ضد ہے رحم، کثرت کی ضد ہے قلت، زیاں کی ضد ہے نفع۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔